اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث، دب الیکم داء الامم، اے میرے صحابہ تمہارے اندر اور اس امت کے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ الحسد، وہ بیماریاں کون سی؟ ایک حسد، والبغضاء دوسرا بغض، ہی الحالکہ، حسد اور بغض ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو موڑ دیتی ہیں۔ لا اقول تہلک الشعر، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑ دیتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ولکن تہلک الدین، یہ حسد کرنا، یہ بغض اور نفرت رکھنا تمہارے دین کو موڑ دے گی، تمہارے دین کو ختم کر دیں گی۔ جو دوسروں سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ہر وقت وہ حسد اور بغض کی آگ میں جلتا رہتا ہے، تہلک الدین، یہ حسد اور بغض کی ایسی بیماری ہے، یہ انسان کے دین کو ہی ختم کر دے گی، یہ انسان کے دین کو ہی ختم کر دے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے، نظر بد کا لگ جانا ہو، حسد اور بغض کی آگ ہو، ارتکاب مرتکب ہو جائے کسی کے اوپر ہو، تو ہماری جہالت، دین سے دوری، ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شیطانی امور سر انجام دیتے ہیں۔ کسی نے گلے کے اندر سپیاں باندھ لی، کسی نے کوڑیاں باندھ لی، کسی نے دھاگے اور منکے باندھ لیے، کسی نے نگینے پہن لیے، کسی نے اپنی انگوٹھی میں پتھر مڑ کے باندھ لیا، یہ پتھر ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ میرے کاروبار کو فائدہ دیتا ہے، یہ میرے کاروبار کے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے ستارے کے ساتھ ملتا ہے، یہ میرے ستارے کے ساتھ نہیں ملتا، یہ میرا لکی نمبر ہے، یہ میرا لکی دن ہے، یہ میرا لکی وقت ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی قسم شرک ہیں، شرک۔ جس نے کڑا اس نظریے سے باندھ لیا کہ اس کڑے کی وجہ سے بیماری دور رہے گی، شرک کر لیا، دھاگا باندھ لیا، شرک کر لیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور جو گلے کے اندر تمیمہ پہن لیتا ہے وہ شرک کر لیتا ہے۔ یہاں ٹبروں کے ٹبر، خاندانوں کے خاندان، نسلوں کی نسلیں برباد ہو چکی ہیں مسلمان، یہ کڑے باندھے ہوئے ہیں، یہ دھاگے پہنے ہوئے ہیں، یہ چھلے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پتھر نفع نقصان کا مالک ہوتا نا تو دنیا کائنات میں سب سے عظیم پتھر، قدر والا پتھر جو ہے وہ حجر اسود ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ تو کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ تیرا بوسہ لیتے، ہم تیرا بوسہ بھی نہ لیتے۔ ہم تو تیرا بوسہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے بوسہ لیا تھا، ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چوما تھا۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ہم تجھے چومنا بھی پسند نہ کرتے۔ اگر حجر اسود کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، اگر حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو تمہارے جو زمرد، تمہارے جو یرکون اور تمہارے جو پتہ نہیں فروزے مروزے، اور کیا کہتے ہیں بڑے بڑے مہنگے خریدتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہے، جب سے میں نے یہ پتھر باندھا ہوا ہے نا، یہ اپنے انگوٹھی میں لگایا ہوا ہے، میرا تو کاروبار ہی بڑا اونچا ہو گیا۔ اس سے گندا شرک کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اختیارات کے مقابلے میں ہم پتھروں کو کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کے اختیارات کے مقابلے میں دھاگے اور منکے اور نگینے اور کڑے۔ اور مجھے ایک شخص کہتا ہے ہمارے گھر میں جادو ہے، تو کسی نے کہا ہے اونٹ کی ہڈی لا کے رکھو، جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو نا وہاں جادو نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح و شام پڑھتے ہو۔ اور بدقسمتی کی بات ہے، آپ کے گاؤں علاقے میں کئی گھر ہیں جہاں انہوں نے اونٹ کی ہڈیوں کو رکھا ہوا، کئی گھر ہیں بڑے شہروں کے اندر۔ ایک دن جب اونٹ ذبح ہوتا ہے نا کہ اونٹ کا گوشت آج فروخت ہوگا، تو اس کی ہڈیوں کی بکنگ پہلے ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ہڈیاں ہمیں دینی ہیں، ہم نے گھر میں رکھنی ہے۔ گھر میں رکھنے سے کہتے ہیں شرک، دوسرا جادو نہیں ہوتا، جادو ہو یا نہ ہو شرک ضرور تو کر رہا ہے۔ وہ جادو کو روکنے والی اونٹ کی ہڈی ہے یا اللہ کا قرآن ہے؟ جادو کو ختم کرنے والی اونٹ کی ہڈی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟
بیٹے کی شادی ہے، دلہن کو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے اوپر نمک چھڑکا جاتا ہے، اس کے پاؤں میں تیل ڈالا جاتا ہے، اس کے سامنے سے پانی وار کے وہ پیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ جناب نظر بد سے بچاتا ہے۔ یہ مسلمان اللہ کی قسم تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو نظر بد سے بچانے کے لیے تو شرک کر رہا ہے۔ وہ بھی ہندو بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، ابھی گھر میں نہیں داخل ہونا، باہر کھڑو، اس کی آرتی اتاری جائے گی۔ یہ آرتیاں اتار رہی ہیں مائیاں، آرتیاں اتار رہی ہیں، ان کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، ان پر پانی ڈالا جا رہا ہے، پانی کو ان کے سر پہ 7 چکر لگا کے پھر پیا جاتا ہے کہ اب نظر بد نہیں لگے گی۔ اور ہم نے ایسے نمازیوں کو بھی دیکھا، ایسے حاجیوں کو بھی دیکھا جن کے بچے کو نظر بد لگتی ہے تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں 7 کالی مرچ کے دانے لے کر اس کے سر پہ 7 دفعہ وار کے اس کو جناب چولہے میں ڈال دو، نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور بدبخت تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اختیارات یہ کالی مرچ کے اندر آ چکے ہیں۔ کالی مرچ تجھے نظر بد سے بچانے والی ہے، کالی مرچ جو جادو ٹونے تویز گنڈوں سے بچانے والی ہے۔ حاجی بھی ہے، حج اللہ نے مجھے حج کروایا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روز شام صبح درود شریف کی ایک تسبیح کرتا ہوں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ تسبیحات تو تمہاری کا، تمہارے اعمال کا، تمہاری زندگی ایمان کا بیڑا غرق ہو چکے۔ کیوں؟ قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے تمہیں قرآن دیا شفاعت کے لیے، شفا کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے۔ جس قوم کے پاس، جس امت کے پاس قرآن موجود ہو، جس امت کے پاس سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ جیسی عظیم صورتیں موجود ہو، آیت الکرسی موجود ہو، جس امت کے پاس سورۃ فلق ناس، سورۃ اخلاص موجود ہو، وہ امت پھر قرآن کو چھوڑ کے اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے تویز والوں کے پاس جائیں، چھلوں والوں کے پاس جائیں، تویز گنڈوں والوں اور جادو ٹونوں والوں کے پاس جائیں۔